صلاۃ التسبیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کے پڑھنے کی ترغیب فرماتے۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، غلطی سے کیے گئے اور جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے اور ظاہر پوشیدہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکیں تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس نماز کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھیں اور اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تعوذ پڑھیں اور تسمیہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور کوئی اور سورت پڑھیں یا جو سورت یاد ہو اسے پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے یہی تسبیح ادا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس نماز کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں بھی اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو کر تسمیہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح 3 سے 5 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس نماز کی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے اس نماز کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ اس نماز کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہاں پر پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پہلی رکعت میں یہ تسبیح ہم نے 75 مرتبہ پڑھی، اور 4 رکعت میں اس تسبیح کو ہم 300 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب دوسری رکعت شروع کریں۔ دوسری رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ باقی رکعت پہلے کی طرح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد قطع اولیٰ میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھی جائے گی، یعنی ثنا سے شروع کریں، باقی نماز ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے پہلے پڑھی گئی تھی۔ اب چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتحیات، درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر دیں۔ ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنیں، زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیحات میں لے کر گننا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوں ویسے ہی رکھیں، اور ہر تسبیح پر ایک انگلی کو اسی جگہ پر دبائیں۔ مثلاً رکوع میں جب تسبیح پہلی بار پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو گھٹنے پر دبائیں۔ اب دوسری بار پڑھنے کے بعد چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو دبائیں۔ اب تیسری کے لیے بیچ کی انگلی کو دبائیں۔ اس طرح 10ویں تسبیح الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم ہوگی۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسری رکعت میں اسے پڑھ لیں۔ مثلاً اگر قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو اب رکوع میں تسبیح 20 بار پڑھ لیں، لیکن یہ کہ 2 جگہ پوری نہیں کی جا سکتی۔
مثلاً اگر رکوع میں پڑھنا بھول گئے تو اب اس کی کمی پہلے سجدے میں 20 بار پڑھ کر پوری کر لیں، اور پہلے سجدے کی دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کی تیسری رکعت میں، اور اگر چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں بھول جائیں تو اب قاعدہ اخیرہ میں اتحیات سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ تسبیح 300 بار پڑھنی چاہیے اور وہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر تسبیح رہ گئی ہو تو اب سجدہ سہو میں پوری کر سکتے ہیں۔